السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ روحا بٹ۔ ناظرین، بھارت کی تمام تر سازشیں اور دباؤ ایک بار پھر سے ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان نے عالمی سطح پر ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو قرض پروگرام کی مد میں 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی قسط جاری کر دی ہے، جس کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ ناظرین، یہ رقم اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں شامل ہو جائے گی، جس سے ہماری معیشت کو ایک مضبوط سہارا ملے گا۔ بھارت کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے مبینہ حملے کے بعد بھارت نے IMF سے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے جب تک وہ مبینہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف سخت کارروائیاں نہ کرے۔ اب بھارتی حکام نے یہاں تک کہا تھا کہ پاکستان کو ملنے والی مالی امداد دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، حالانکہ اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے۔ اب بھارت کو اس وقت شدید سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب IMF نے اس مطالبے کو رد کر دیا اور پاکستان کو قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ IMF نے بھارتی مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ ان کے فیصلے کسی سیاسی دباؤ یا الزام تراشی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ مکمل طور پر معاشی کارکردگی، اصلاحات اور اہداف کی تکمیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ ناظرین، 9 مئی کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے تمام بھارتی اعتراضات کو یکسر مسترد کر کے پاکستان کے لیے قسط کی منظوری دی تھی، جو کہ بھارت کی ایک بڑی شکست ہے۔ ناظرین، اس فیصلے نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا کہ عالمی ادارے کسی بھی سیاسی پروپیگنڈے کے بجائے حقائق اور معاشی کارکردگی کو دیکھتے ہیں۔ اب IMF کی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا گیا۔ ادارے نے کہا کہ پاکستان نے اپنے معاشی اہداف کے حصول میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے، بجٹ سرپلس کا اہداف حاصل کیا ہے اور زرعی آمدنی پر انکم ٹیکس سمیت اہم اصلاحات پر سنجیدگی سے عمل کیا ہے۔ مزید یہ کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے پاکستان کو اضافی 1.4 ارب ڈالر بھی دیے جائیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری پاکستان پر نہ صرف اعتماد کر رہی ہے بلکہ تعاون بھی کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک مالی قسط نہیں ہے بلکہ ایک سفارتی فتح بھی ہے پاکستان کی۔ بھارت کی پرانی روش رہی ہے کہ ہر بڑے موقع پر پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ امریکہ اور بھارت کی دوستی کے باوجود IMF کی طرف سے یہ بڑا اقدام بھارت کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف دفاعی نہیں بلکہ سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی کامیابی سے لڑ رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کی باز گشت اب صرف ان دونوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات ہزاروں میل دور یورپ اور ایشیا پر بھی اب پہنچ چکے ہیں۔ ترکی اور آذربائیجان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان دونوں کو بھی اس کے اثرات بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، اب پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے تھے بھارت کی طرف سے، جنہیں پاکستان نے سختی سے مسترد کیا تھا پہلگام واقعے کی بنا پر، لیکن معاملہ یہیں نہیں رکا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے مبینہ طور پر آپریشن سندور کے تحت پاکستان میں موجود کچھ شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد پاکستان نے بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی کی تھی۔ ان واقعات کے بعد بین الاقوامی سطح پر جو رد عمل سامنے آیا، اس نے بھارت کو ایک نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ترکی، جو کہ ایک اہم علاقائی طاقت ہے اور جس کے بھارت سے تجارتی، سیاحتی اور سفارتی تعلقات قائم رہے ہیں، اس نے حالیہ کشیدگی کے دوران واضح طور پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی تھی۔ ترکی کی اس پوزیشن نے بھارت کے اندر ایک رد عمل کو جنم دیا اور سوشل میڈیا پر ترکو آذربائیجان مصنوعات اور سیاحت کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی تھی۔ اب بائیکاٹ آذربائیجان اور بائیکاٹ ترکی جیسے بیشتر ٹیگز جو ہے وہ بھارتی عوام کی طرف سے چلائے گئے تھے، جس پر شدید جو ہے وہ رد عمل ظاہر کیا گیا تھا ترکی اور آذربائیجان کی عوام کی طرف سے۔ اب یہ رد عمل دراصل بھارت کی اس پالیسی کا حصہ ہے جو سفارت کاری کی بجائے جذباتی رد عمل اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ جب کوئی ملک پاکستان کے موقف کو سمجھنے یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بھارت فوراً اسے اپنے خلاف تصور کرتا ہے اور بائیکاٹ یا دشمنی پر جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اب یہی رویہ اس وقت ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ترکی نے صرف وہی موقف اپنایا ہے جو انصاف، بین الاقوامی قوانین اور خطے میں امن کے اصولوں پر مبنی ہے۔
اب پاکستان اور ترکی کے تعلقات ہمیشہ سے ہی برادرانہ اور تاریخی نوعیت کے رہے ہیں، جس کو بھارت کو سمجھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب آذربائیجان بھی ایک ایسا ملک ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کا مضبوط اتحادی بن گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے ان دونوں مسلم ممالک کے خلاف بائیکاٹ مہم چلانا نہ صرف غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے بلکہ سفارتی محاذ پر ایک کمزوری بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس میدان میں فی الحال پاکستان کا موقف زیادہ متوازن جو ہے وہ دکھ رہا ہے۔ اب ترکی اور آذربائیجان نے واضح طور پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس کو بھارت جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کل خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کہا ہے کہ ترکی اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی دوران انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں پونے کے زرعی پیداوار کی کمیٹی APMS نے ترکی سے آنے والے پھلوں بطور خاص کیلے کے سیب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اب ہم ترکی سے سیب کی خریداری بند کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے بجائے اب ہم ہماچل اور دیگر علاقوں سے سیب جو ہے وہ خریدیں گے۔ ناظرین، یہ واضح رہے کہ ترکی کے سیب وہاں سال میں 3 ماہ تک فروخت ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار تقریباً 1200 سے 1500 کروڑ تک جو ہے وہ جاتا ہے۔ اب بھارتیوں کا ترکی سے کاروباری روابط مزید قائم نہ کرنے کا اعلان ان کو نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ پھلوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب سابق بھارتی سفیر انل تریگونایت کے مطابق یہ جذبات عمومی طور پر تجارتی تعلقات پر کم اثر ڈالیں گے، لیکن سیاحت ضرور متاثر ہو رہی ہے اس سے۔ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ترکی میں عوام بھارت کے ساتھ رشتہ چاہتے ہیں، جبکہ سیاسی رہنما پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ 2023 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت اور ترکی کے درمیان 13 ارب ڈالر کی تجارت تھی، جو 2024 میں کم ہو کر 10 ارب ڈالر سے کچھ اوپر رہ گئی ہے، لیکن اسے سیاحتی سرگرمیوں نے سنبھال لیا ہے۔ اب گزشتہ برس 2.3 لاکھ بھارتی شہریوں نے ترکی کا سفر کیا، اور انڈیگو اور ٹرکش ایئر لائنز کی روزانہ پروازیں اس بڑھتے رجحان کی علامت ہیں۔ اب تاہم اب بھارتی کمپنیاں جیسے ایکزیگو اینڈ ازمائی ٹرپ نے ترکی اور آذربائیجان کے لیے اپنی پروازیں اور ہوٹل بکنگ کی سروسز بند کر دی ہیں، اور صرف سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب اس سے ترکی اور آذربائیجان کو کیا جو ہے اثرات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں وہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا۔ اب یہ رویہ بھارت کے تنگ نظر اور انتقامی طرز عمل کی عکاسی کر رہا ہے، جہاں کسی ملک کی پاکستان کے ساتھ ہمدردی کو ذاتی دشمنی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ترکی کے طیاروں کا پاکستان میں اترنا اور کراچی بندرگاہ پر ان کی موجودگی کو لے کر بھارت جس انداز میں سیاحتی جو مغروزے گر رہا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کس قدر غیر سنجیدہ بن چکی ہے، اور کوئی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بھارت خود ایک ابھرتی ہوئی طاقت سمجھتا ہے خود کو، لیکن اس کا سفارتی رویہ علاقائی امن کے بجائے تجارتی دباؤ اور بائیکاٹ کی سیاحت پر مبنی ہے۔ چند لاکھ بھارتی سیاحوں کا نہ جانا اگر بھارت کے لیے ایک پالیسی ہتھیار بن چکا ہے تو یہ نہایت کمزور اور وقتی حربہ ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اب اصولوں اور پالیسیوں کو اپناتی ہیں، نہ کہ جذباتی بائیکاٹ پر۔ تو ناظرین، یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنی تھی بھارت، آذربائیجان اور ترکی کے حوالے سے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔